عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر له 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر فيقول لا يا رب فيقول بلى إن لك حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول اهذر وزنك فيقول يا رب ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوزع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فتاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يثقل مع اسم الله أحد رواہ الترمذی. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. یہ ایک روایت تلاوت کی گئی آپ کے سامنے. تقریباً یہ ایک روایت فضائل اعمال میں بھی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا ہے اور اکثر آپ سنتے رہتے بھی ہیں. مجھے اس وقت اس روایت کے سلسلے میں کچھ خاص ضروری باتیں گوش گزار کرنی ہے، آپ کے سامنے عرض کرنی ہے. پہلے اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تمام خلائق کے سامنے اللہ پاک جل مجدہ ایک شخص کو بلائیں گے اور اس کے سامنے 99 اس کے اعمال نامے کے رجسٹر رکھ دیے جائیں گے، جس رجسٹر کی لمبائی اور چوڑائی کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل مد البصر، انسان کی نگاہ کی روشنی جہاں تک جا سکتی ہے صحرا میں، اتنی لمبائی اور چوڑائی کے ساتھ اس کے ایک ایک رجسٹر ہوں گے، اور ان رجسٹروں کے اندر ایک بھی نیکیاں لکھی ہوئی نہیں ہوگی. یہ صرف اور صرف اس کے وہ اعمال ہوں گے جو جس اعمال کی بنیاد پر انسان کی ہلاکت یا تباہی یا بربادی یا اس کا نصیب خراب ہو جایا کرتا ہے. اللہ پاک میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. اللہ پاک جل مجدہ اس سے پوچھیں گے کہ اتنکرو من ھذا شیئا، ان رجسٹروں کے اندر یہ جو 99 رجسٹر رکھے ہوئے ہیں 99 اور اس میں جتنے بھی تیرے اعمال لکھے ہوئے ہیں، کیا ان میں سے کوئی ایک عمل ایسا بھی ہے کہ جو تو نے نہیں کیا ہو اور تیرے خلاف اس کو لکھ لیا گیا ہو؟ دنیا میں عام طور پر عادتاً کسی آدمی کے خلاف جب کوئی مقدمہ پیش ہوتا ہے یا کوئی بات پیش کی جاتی ہے تو تیل کو تار بنا کے پیش کیا جاتا ہے. کیا جاتا نہیں کیا جاتا، اور آگے پیچھے بھی کیا جاتا ہے تاکہ اس انسان پر جرم کو پکا ثابت کر دیا جائے اور کسی بھی طرح اس کو اس سے راہ نجات نہ مل سکے. تو اللہ پاک کی عدالت ہوگی. اللہ پوچھیں گے کہ کیا کچھ ایسا عمل ہے کہ تو نے نہ کیا ہو اور یہ تیرے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا ہو، یا یہ کہ میرے جو کرامن کاتبین حافظین فرشتے ہیں ان تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے کچھ لکھ لیا ہو اس کے اندر. وہ جواب میں کہے گا یا اللہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں نے نہ کیا ہو اور زبردستی ظلمن لکھ دیا گیا ہو. اللہ فرمائیں گے کہ افلک عذر، کیا تیرا کوئی عذر ہے اس کی چارہ جوئی میں یا اس کے دفاع میں؟ جیسے دنیا میں عادتاً بھی ہوتا ہے ایسا کہ ایک کام ہم شریعت کے خلاف کر لیتے ہیں، اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے، اور جب کوئی روک ٹوک ہوتی ہے تو کیا کہہ دیتے ہیں مولانا ابو کا مسئلہ تھا، امی کا مسئلہ تھا، معاشرے کا مسئلہ تھا، بیٹا نہیں مان رہا تھا، بیوی نہیں مان رہی تھی، حالات ایسے سنگین ہو گئے، کوئی راہ نجات نہیں تھی، مختلف قسم کے آزار بیان کر لیتے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ یاد کر لینی چاہیے کہ عذر وہی عذر ہے جو عند اللہ قابل قبول ہو. عذر
وہی ہے عذر جو اللہ کے نزدیک تسلیم کر لیا جائے. جیسے بیماری کا ایک عذر ہے شرعن, یا عورتوں کے لیے بہت سارے آزار ہوتے ہیں, لیکن گناہ کرنے کے لیے گناہ کا کوئی عذر انسان کے پاس ممکن ہی نہیں ہے. گناہ تو کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے بھائی. کبائر تو کبائر صغائر کے ارتکاب کی اہل تقوی کو اجازت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا اس کا کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا یا اللہ اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دیکھ ان لک حسنۃ فإنہ لا ظلم علیک اليوم, تیری ایک نیکی ہے میرے پاس اور آج کسی انسان پہ ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے. مجھے اسی پہ تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے, بعد میں ترجمہ کر لیتے ہیں. تو کیا پوچھیں؟ کہیں گے اللہ پاک بلا. دیکھیے اللہ خود ہی کہہ رہے ہیں, یہ بندہ نہیں کہہ رہا ہے کہ میری کوئی نیکی ہے, بلکہ حضرت حق جل مجدہ خود ہی پیش کر رہے ہیں کہ تیری ایک نیکی میرے پاس ہے. لا ظلم علیک اليوم, آج تیرے اوپر کوئی ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. فتخرج بطاقۃ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا پرزہ نکالے جائے گا, یعنی حضرت حق جل مجدہ خود ہی نکالیں گے. فیہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. آپ پڑھ لیجئے اس کو ایک دفعہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اس بطاقے کے اوپر, اس پرزے کے اوپر, اس کاغذ کے اوپر, اس چھوٹے سے ٹکڑے پر یہ کلمہ مبارکہ لکھا ہوگا. اللہ فرمائیں گے کہ یہ لے لے اور اس کا جا کر کے وزن کرا لے نامہ اعمال میں, میزان میں. فیقول یا رب, یہ انسان کہے گا کہ اے میرے مالک و مولا, ما هذه البطاقۃ ما هذه السجلات, یہ 99 مد بصر نگاہ کی لمبائی چوڑائی کے مقابلے میں یہ جو رجسٹر رکھے ہوئے ہیں, اس کے مقابلے میں یہ ایک چھوٹا سا پرزہ کیا کام کرے گا؟ یہ عقل بھی نہیں کہتی ہے کہ اتنے سارے کے مقابلے میں اتنا پرزہ کو رکھا جائے. اللہ اکبر. فقال انک لا تظلم, حضرت حق فرمائیں گے کہ آج تجھ پر ظلم میں پھر دوبارہ کر رہے ہیں, چونکہ یہ آدمی اپنے ذات کے متعلق ان رجسٹروں کے مقابلے میں بدگمانی پہ مبتلا ہے کہ میری ہلاکت میں کوئی اب, لیکن اللہ پاک جل مجدہ اس کو اپنی رحمت سے یہ جملہ بار بار کہا کہ لا ظلم لا ظلم, کیا آج تجھ پر ظلم نہیں ہوگا, اس کو اپنے سے یا اپنی رحمت سے قریب کر رہے ہیں. ارے بابا وہ قریب نہیں کریں گے تو کون کرے گا جی؟ وہ اگر ہمیں اپنے سے قریب نہ کرے تو کون کرے گا قریب؟ دنیا میں اگر کسی سے کوئی چیز مانگیے تو کوشش کرے گا کہ یہ مجھ سے پھر دوبارہ نہ مانگے یا دور ہو جائے, اور اللہ پاک سے نہ مانگیے تو اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں. جتنا مانگا جائے اتنا وہ خوش, اور جتنا نہ مانگا جائے اتنا وہ ناراض. اور دنیا میں جتنا نہ مانگیے کسی سے اتنا زیادہ خوش, اور جتنا مانگیے اتنا ناخوش. چلیے آگے. فتوزع السجلات فی کفہ, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اس کا پرچہ چھوٹا سا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا, اور ایک پلڑے میں 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے. وثقلت البطاقہ, تو یہ جو پرچہ ہوگا چھوٹا سا جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ لکھا ہوگا, یہ پرچہ بھاری ہو جائے گا وزن کے اعتبار سے, اور اس کے مقابلے میں وہ رجسٹر کیا ہو جائیں گے؟ اڑنے لگیں گے. اڑنے کا مطلب ذرہ برابر بولتے نا اردو میں کہ بھائی یہ چیز اس کے پاسنگ میں بھی نہیں ہے, یعنی اس کی کوئی حقیقت بھی نہیں ہے. کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. سارے اشکالات کا جواب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نبوی کلام کے ذریعے تشفی بخش عطا فرما دیا. اب اس کی محدثین جتنی وضاحت کر لیں کم ہے. وہ کیا فرمایا؟ فلا یسقل ما اسم اللہ احد,
اللہ کے نام کے مقابلے میں کائنات عالم کی کوئی بھی چیز وزنی جی وزنی کائنات عالم نہیں تھی تو اللہ نہیں رہے گی تو بھی اللہ رہے گا. بھائی قرآن میں آپ سنتے ہیں حافظ صاحب سے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اچھا ایک بات بنیادی یہ یاد رکھ لیجیے آپ کہ اللہ پاک جل مجدہ اس کائنات عالم کے کیا ہے؟ مالک کہہ لیجئے، خالق کہہ لیجئے، فاطر کہہ لیجئے عربی لغت میں مولانا، بدیع کہہ دیجئے چونکہ یہ بہت موجز لغت ہے. بدیع السماوات والارض یعنی اس کائنات عالم کا کوئی بھی مادہ موجود نہیں تھا. زمین کا کوئی مادہ، آسمان کا کوئی مادہ اور زمین میں جتنے ذخائر ہیں اس کا کوئی مادہ نہیں تھا. اس لیے اللہ پاک کی صفات میں آئی کہ بدیع السماوات والارض فاطر السماوات والارض. روایت میں ہے کہ اس نام کو لے کر کے اللہ سے دعا کرو تو اللہ تعالی قبول، کیوں کہ وہ ہر چیز کو عدم سے وجود میں انہی کلمے کی برکت سے لائے ہیں یا لاتے ہیں. تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی بھی چیز جی بھائی دیکھیے حاکم وقت دبئی کے جو بھی حاکم ہیں ان کا کسی بھی سے کوئی مقابلہ ہے جی؟ کسی سے کوئی مقابلہ ہے؟ کوئی بھی ہوگا تو ان سے نیچے ہی نہ ہوگا بھائی. تو اللہ کے نام کے مقابلے میں کائنات عالم کی کوئی چیز کا وزن جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے جو شاید آپ کو بھی ہوا ہو کہ یہ عمل جو اس نے کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ، یہ اللہ کے میزان میں موجود ہے لیکن کاتبین لکھنے والے کے میزان میں موجود نہیں ہے. یہ کیا گر ہے کہ فرشتے سے رہ گیا اور اللہ جل مجدہ نے جی لکھ لیا. دیکھیے اس کلمے کو لا الہ الا اللہ پر پہلے بھی میں تھوڑی سی بات کر چکا ہوں. اس کلمے کو کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے، کلمہ اخلاص بھی کہا جاتا ہے. یہ کلمہ توحید بھی ہے، کلمہ ایمان بھی ہے، اور آخرت کی میں نجات کا تمام تر مدار کیا ہے؟ اسی جی کلمے کے اوپر ہے. لیکن اس نے زندگی کے کس لمحے کے اندر اس کلمے کو کہا اس نے کہ فرشتے نہیں لکھ سکے اور اللہ پاک جل مجدہ نے جی لکھ لیا. اس سے ایک دوسری چیز کا ثبوت ملتا ہے. کس چیز کا ثبوت ملتا ہے مولانا؟ کیا ہے وہ؟ میان عاشقی معشوقی رمزیست کرامن کاتبیرہ ہم خبر نیست. اللہ والوں کے نزدیک یا جو اہل اللہ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اسی مقام پر، میں تو اس لائق نہیں ہوں، اسی کرسی پر وہ پیر ذوالفقار علی صاحب مدد اللہ العالی کا بیان سنتے ہیں. اگر وہ ہوتے آج تو میں ان سے کہتا کہ وہی بیان کرتے. کسی اللہ والے سے جا کر کے پوچھ لیجئے کہ انسان کے بے شمار ایسے عمل ہیں یا وہ لوگ جو اہل باطن ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو اہل باطن بنا دے، ان کے ہاں سارا زور اس بات پر ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ انسان کی قیمت اندر کی مایا پر ہے. جی اللہ تعالیٰ بھی قرآن میں کہتے ہیں غالباً کسی مقام پر کہ اللہ تمہاری شکل کو نہیں دیکھتے ہیں، اللہ تمہارے اس کو نہیں دیکھتے، اس کو نہیں دیکھتے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ تمہارے دل کی کیفیت کو دیکھتے ہیں. یہ آدمی کا یہ کلمہ معلوم ہوتا ہے کہ لائف میں کبھی بھی زبان سے اس نے کہیں گزرتے ہوئے کسی سے سن کر کے
دیدۂ باطن جو ہم سے اب سنتے ہیں الفاظ، یعنی خیال میں، تصور میں، خیال میں اس نے اس کلمے کا کہیں لائف میں ایک دفعہ جی کس میں کیا تھا ذکر؟ دل کے اندر، یا خیال کے اندر، یا تصور کے اندر. تو فرشتے تو وہی لکھیں گے جو زبان کے اوپر آئے گا. اسی لیے نا فارسی والے نے یہ کہہ دیا ہے کہ عاشق کے درمیان اور معشوق کے درمیان کچھ راز ہوتے ہیں، کچھ بھید ہوتے ہیں. اس راز اور بھید کو کرامن کاتبین ہم خبر اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا. اسی لیے اہل اللہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے ایمان کو مضبوط و مستحکم بنانا چاہتے ہو تو اللہ کا کچھ ورد، اللہ کا کچھ نام، اللہ کا کچھ ذکر ایسا کیا کرو کہ تصور اور خیال میں ہو جو اللہ پاک کی عدالت میں تو لکھ دیا جائے لیکن فرشتے بھی اس سے غافل ہو جائیں. یعنی وہ اعمال کچھ ایسے ہونی چاہیے جو انسان کے صرف اور صرف اللہ اور اس کے بندے کے درمیان جی موجود ہو، لیکن ان کے پاس موجود. اب یہ دیکھیے نا، اس روایت کے اعتبار سے پتہ یہ چلا کہ اس کے 99 رجسٹروں میں یہ نہیں ہے، اور بذات خود اس شخص کو بھی اس حسنہ کی اطلاع نہیں ہے کہ میرے نام اعمال میں ہے. کبھی زندگی میں گزرتے ہوئے بھی اس نے اس کلمے کو کسی سے سن کر کے، دیکھ کر کے، کس حال میں پڑھ لیا، اور اللہ پاک جل مجدہ نے اپنے علم کے اعتبار سے وسعت علم کی بنیاد پر اس عمل کو کیا کر لیا؟ محفوظ کر لیا. اب محفوظ کر لیا کہ اس کی ایک نیکی 99 رجسٹروں کے گناہ کو کیا کر دیا؟ اس نے دھو دیا. تو وہ لوگ جو اس کلمے کا ورد کرتے ہیں ان کے متعلق کیا گمان ہے آپ کا؟ جی نہیں. اب ایک دوسری روایت سن لیجیے. اب آپ اصل میں اکرام آپ کا نہیں ہے، اکرام اس رسول معظم کا ہے، محمد الرسول اللہ کا اکرام ہے. وہ کبھی میں نے آپ کو بتایا تھا تو ٹھیک نہیں، تو آج سن لیجیے. پوری امت کا حساب کس حال میں ہوگا مجھے اس سے بحث ہی نہیں کرنی. مجھے تو واسطہ اپنے رسول سے ہے اور اپنے رسول پر ایمان لانے والوں سے ہے. اس امت کا معاملہ جب آئے گا حضرت حق جل مجدہ کے سامنے تو اللہ پاک ایک تختی آویزہ کر دیں گے. روایت میں ہے نا مولوی صاحب، کیا لکھ دیں گے؟ رحمتی وسعت، یہ قرآن کی آیت ہے نا، رحمتی وسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. مولانا بدر عالم میٹھی نور اللہ مرقدہ مہاجر مدنی لکھتے ہیں کہ تمام امت کا حساب جب ہوگا تو یہ تختی موجود نہیں ہوگی، لیکن جب یہ رسول اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا معاملہ آئے گا تو اللہ پاک عرش پر یہ تختی، یہ لوح، یہ بورڈ لگا دیں گے. یہ علامت ہوگی اس بات کی کہ اب رحمت للعالمین کی امت کی پیشی ہونے والی ہے، اور رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کا حساب صفت رحمت کی بنیاد پر لیا جائے گا. اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک نیکی بھی ہو تو اس کو بھی میزان میں بڑھا کر کے اور نجات کا عام پروانہ دے دیا جائے. سمجھ گئے اب آپ؟ عام پروانہ دے دیا جائے. تو اس لیے اس کی ایک نیکی اس کے نام اعمال میں موجود ہے، اور یہ امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کر لیا ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ. جی اچھا بابا مولانا بیٹھے ہوئے ہیں. وہ روایت بھی تو ہے مولوی صاحب بخاری میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک بھی میرا کلمہ پڑھنے والا جہنم میں ہوگا تو میں اللہ سے راضی. یہ بخاری کی روایت ہے.
اب ایک بات اور بھی سمجھ میں آ گئی، دوسری گڑ کی جلدی سے سمجھ لیجئے، دعا کر لیتے ہیں کیا کہ اس کے اس کلمہ شہادت یا شہادتین کہہ لیجئے، توحید اور رسالت کی شہادت مخفی تھی حتیٰ کہ خود اس پر بھی، لیکن اس کی شہادت جو ہے یہ توحید کی رسالت کی، اس کا شاہد کون بن گیا ہے؟ جی خود ذات حق جل مجدہ، وکفا باللہ شہیدہ، وکفا تو شہیدہ کا مطلب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا صحیح یہاں پر، کہ اللہ خود اس کا کاتب ہے اور اللہ خود گواہ ہے، تو اللہ نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہوا ہے اور نبی نے بھی اللہ سے عہد کیا ہوا ہے کہ ایک شخص بھی میرا امتی اگر رہ گیا جہنم میں تو میں اللہ سے راضی، تو اللہ تو خود ہی اس کی شہادت پر گواہ ہے کہ اس نے زندگی کے لمحات میں تصور ہی میں صحیح، خیال میں صحیح، ارادے میں صحیح، سوچ میں صحیح، لیکن اس نے اللہ کی وحدانیت اور جناب رسول پاک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے رسالت کا اقرار کیا ہوا ہے۔ اس لیے اللہ پاک اس وعدہ کو پورا کرنے کے لیے اس کے اس کلمے کو ظاہر بھی کر دیں گے اور اس کی جی مغفرت بھی کر دیں گے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے کہ لفظ اللہ، لفظ اللہ الف اور لام مشدد ہے، اس میں ہے نا لام مشدد، اللہ میں ہے تو یہ بے شک اتنا سا بظاہر دیکھنے میں استغفر اللہ، لیکن کائنات عالم کا، اس دنیا کا، اس جہان کا، سب کا سب کا سب کا سب کا سب کا سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو کیا اس کا مخلوق میں کس پورے مخلوقات کا گناہ ایک جگہ کر دیجئے تو بھی اس اللہ کا مقابل ہوگا مولوی صاحب؟ جی معاملہ حل ہو گیا۔ اور پوری کائنات عالم کی نیکیاں کر دیجئے اس اللہ کے مقابلے میں تو بھی وہ اس کے مقابلے کو پورا ہو سکتے ہیں۔ تو جب اللہ کے نام کا مقابلہ کچھ بھی نہیں ہے تو میزان حسنات کے اندر اللہ جن لوگوں کو نجات دینا چاہیں گے اسی لفظ کو ڈال دیں گے اور اس کو غلبہ عطا کر دیں گے، اسی لفظ کو ڈال دیں گے اور اس کو غلبہ عطا کر دیں گے، اور جب غلبہ ہو جائے گا تو نجات اسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے نام کا کوئی بھی وزن نہیں ہے۔ اب ایک روایت سن لیجئے پھر اس حدیث کی شرح وہاں مکمل ہو جائے گی۔ مولوی صاحب غلطی ہو تو مجھے بتائیے گا، آپ سنتے رہتے ہیں، یہیں پڑھا کے وہ روایت واضح ہو جاتی ہے۔ قاری رکن الدین صاحب کہاں پہ؟ ترمذی کی روایت وہ بھی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ زمین پر یعنی وہ آدمی نمازی نہیں ہوگا، وہ تبلیغی نہیں ہوگا، وہ مولوی نہیں ہوگا، وہ امام نہیں ہوگا، وہ قرآن کا حافظ نہیں ہوگا، یوں ہی ایک انسان مسلمان ہوگا لیکن وہ زبان سے لفظ اللہ کا نطق کرے گا، بولے گا اس جملے کو، لفظ اللہ، کوئی معاملہ ہوگا تو کہہ دے گا اللہ۔ تو جب تک وہ زمین پر باقی ہے اس دھرتی پر، بھلے پوری دنیا زنا میں ملوث ہو، پوری دنیا شراب میں غرق ہو، پوری دنیا سود خواری میں غرق ہو، پوری دنیا اللہ کی بغاوت میں منہمک ہو، لیکن اس اللہ لفظ کہنے والے کی اللہ کے نزدیک اس کے اس لفظ کی اتنی قدر ہوگی کہ قیامت نہیں آئے گی۔ جی یہ روایت میں نے مولوی صاحب ہاں دیکھ لیجیے نا، ایک آدمی بھی اگر کائنات عالم میں اللہ کہنے والا ہے، کیوں کہ یہ لفظ اتنا تحفظ عطا کرتا ہے کہ تمام دنیا کے گناہگار لوگوں کو بھی عذاب الہی اس کا ایک اللہ کا دینا روک دے گا۔ یہ بڑا قیمتی لفظ ہے اللہ۔ کیا قیمتی ہے؟ اللہ۔ اللہ کرے کہ اللہ ہمارے دل میں آ جائے، اللہ ہمارے، ارے یہ بتاؤ دوستو کہ ایک آدمی پوری کائنات عالم میں، پوری دنیا میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پوری کائنات عالم میں ایک ہی شخص ہوگا جو کہے گا اللہ،
اس کے اللہ کی برکت تمام دنیا کے گنہگاروں سے عذاب کو ٹال دے گی، قیامت کو روکے رکھے گی۔ تو جو انسان اس کا 1.25 لاکھ ورد کرے گا اللہ اللہ اللہ، اس کا کیا حال ہوگا جی؟ اس کا اس کا تو تصور اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ میرے والد علیہ رحمت تھے، معمول تھا ان کا 1.25 لاکھ، نقشبندی تھے، اللہ اللہ کرتے تھے۔ وہ آپ کے پاکستانی میں ان کے پیر صاحب تھے، موسیٰ زئی میں مولانا سراج الدین ہے نا، دیکھ لیجیے وہ جانتے ہیں، نقشبندی تھے، بہت کبار اولیاء ہے وہ تو۔ 1.25 لاکھ اللہ اللہ اللہ۔ اب رفیق کو شاید اعتراض ہو جائے گا کہ مولوی صاحب پھر تو وہ کوئی کام ہی نہیں کرتے ہوں گے۔ نہیں بابا، یہ لوگ سب کچھ کرتے ہیں، پر ان کا مسلک ہوتا ہے ہوش در دم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، نظر بر قدم، یہ سب ہے ان کا، نقشبندیوں کے اصول ہیں۔ ہوش در دم، ہر سانس اللہ سے جائے اور اللہ سے آئے۔ رفیق، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہ بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن، ہے کہا نا کہ اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی وہی ہے کہ ہر سانس انسان کی اللہ کے ذکر سے۔ جی حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ دارالعلوم دیوبند میں بیان کر رہے ہیں، اور ہاتھ میں تسبیح چل رہی ہے، تو طالب علم تو ویسے ہی شیطان ہوتا ہے، استغفر اللہ کا، یہ مجھ طالب علم ہوگا تو کہے گا مولوی صاحب مجھ کو شیطان بتا، یعنی اعتراض کرتے نا، سوچتے ہیں۔ تو ایک طالب علم نے پوچھ دیا حضرت مولانا ابرار صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہ واز بھی کر رہے ہیں نسیم صاحب اور تسبیح بھی کھٹکھٹا رہے ہیں، گن رہے ہیں، کس سے پوچھا؟ حضرت مولانا شاہ۔ بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوا ہے یہاں، جانتے ہیں، ابھی حال فی الحال اللہ کو پیارے ہوئے، اللہ ان کے درجات کو بلند کرے۔ کہا بیٹا زبان اپنا کام کر رہی ہے اور دل اپنا کام کر رہا ہے۔ دل جی زبان اپنا کام کر رہی ہے، اور اس کی پریکٹس کیسے ڈالیے گا عبدالستار بھائی؟ بازار میں جا رہے ہیں، قاری صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے میری، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق ہمارے اکابر کی تحقیق یہ ہے کہ شاہ ولی اللہ سے بھی مقام میں اونچے ہیں۔ دیکھیں قاری صاحب کہہ رہے ہیں اونچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا بیٹا تھا، اللہ مجھے بھی ایسے ہی بیٹا دے دے بھائی، جو باپ سے ہی نمبر لے جائے آگے ولایت میں۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹا ہیں، کتاب لکھ رہے ہیں پنج گنج کی شرح، 3 صفحہ اللہ 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 لکھتے چلے گئے۔ تو ذہن ان کا نسیم صاحب مضمون پڑھ رہا ہے، آنکھ مضمون پڑھ رہی ہے، اور دماغ ان کا مضمون لکھ رہا ہے، لیکن ہاتھ لکھ رہا ہے اللہ اللہ۔ اب کسی ضرورت سے اٹھ گئے، چلے گئے باہر، پھر جب وضو کر کے واپس آئے تو دیکھا یہ تو 3 صفحہ اللہ اللہ لکھا ہوا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ ان کی اللہ اللہ لکھ رہی تھی۔ میں نے اپنے ایک بزرگ کو دیکھا نقشبندی کو کہ ہر وقت انگلی پر، امین بھائی سیکھ لیجیے، آپ بھی سیکھ لیجیے، شاید آپ کیجیے گا تو میری نجات ہو جائے گی۔ ہر وہ دیکھا بات کر رہے ہیں نسیم صاحب سے، انگلی پر لکھ رہے ہیں، قاری صاحب کیسے؟ اللہ 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 لکھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں دوسرے سے، کتاب پڑھ رہے ہیں، معارف القرآن میں نے دیکھا پڑھ رہے ہیں، اور انگلی اللہ اللہ۔ جی جی کوشش کیجیے گا، ہاں تو تھوڑے دن پریکٹس کرو، دیکھو کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کی یاد سے غافل۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو نہ کہا وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْغَافِلِينَ، غفلت کی حالت میں نہ رہنا۔ تو بہرحال دوستو، اللہ کے نام کا مقابلہ جی کچھ بھی نہیں ہے، اور جب یہ اللہ کا نام دل میں داخل ہو جاتا ہے تو انہی لوگوں کے لیے اللہ نے کہا ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، جب اس کے دل میں اللہ آ گیا تو اللہ اس کا ہر طرح دفاع کرے گا، اللہ اس کا ہر طرح۔
دفاع کرے گا. اللہ کرے کہ اللہ کا نام ہمارے دلوں میں آ جائے. تو یہ جو روایت آئی اس سے ایک چیز کا ثبوت ملا کہ بے شک اوراد و وظائف زبان سے بھی پورے کیے جائیں، لیکن کبھی کبھی اعمال کے اندر ایسا عمل بھی کرنا چاہیے کہ آپ کے فرشتوں کو بھی پتا، کس کو چلے پتا؟ صرف اللہ کو ہی پتا چلے. اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کے فرشتے ساتھ ساتھ اعمال لائیں، اور کچھ اعمال اللہ بھی قیامت میں ظاہر کرنے کے کرامن کاتبین. تجھے نہیں پتا کچھ عمل تو یہ بندہ ایسا کیا کرتا تھا جس کو میں لکھا کرتا تھا. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس بابا بس، زیادہ بات نہیں ہونی چاہیے. دعا کیجیے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل الصلوات بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. یا اللہ خطاؤں کو بخش دیجئے، درگزر کر دیجئے، فضل کا کام معاملہ فرما دیجئے. یا اللہ ہمارے ظاہر کے ساتھ ساتھ ہمارے باطن کو اپنے نام سے آشنا کر دیجئے. یا اللہ ہمارے باطن کی گندگی کو معرفت کے نور سے بدل دے. یا اللہ تیقظ عطا فرما دے. یا اللہ بیداری عطا فرما دے. یا اللہ غفلت کی چادر کو ہمارے قلب سے دور فرما دے. یا اللہ جس چیز کی میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں اس کا سب سے زیادہ محتاج میں ہوں. یا اللہ مجھے اور ہمارے تمام سامعین کو اپنے نام کی لذت عطا فرما دے، اپنے نام کی حلاوت عطا فرما دے. یا اللہ ہمارا اٹھنا اور بیٹھنا، خلوت اور جلوت، صبح و شام، یا اللہ سب تیرے نام سے معمور ہو جائے. یا اللہ ہم جس حال میں بھی رہیں تیرے نام کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں، تیرے ہی نام کے ساتھ جئیں اور مریں. یا اللہ تیرے ہی نام کے ساتھ ہم قبر میں داخل ہوں، تیرے ہی نام کے ساتھ ہم قبر سے اٹھیں. یا اللہ اور تیرا ہی نام ورد زبان ہو جب ہم آپ سے ملیں. یا اللہ یہ فضل، یہ کرم تیرا ہی ہو سکتا ہے. یا اللہ بغیر تیرے سہارے کچھ نہیں ہو سکتا. یا اللہ تو ہماری دعا کو قبول فرما لے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر دوستو. کچھ ڈال لے کچھ نکال لے.